السلام علیکم ربکم علی نفسی رحمہ۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جناب باجوہ صاحب کی قیادت میں ایسے کام کیے جو ہم پینشنر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ لوگوں کی تنظیمیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، وہی یونین بازی ہو رہی تھی، تو باجوہ صاحب اور دیگر لیڈروں نے حقیقت قائم کی اور گورنمنٹ امپلائی ایسوسی ایشن، جس کے چھتری کے نیچے آپ سب کو یہ لے کر آ گئے۔ یہ عقیدہ ایک تحریک ہے، ایسی تحریک ہے جس نے پورے پاکستان کے گورنمنٹ ملازمین، چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، سب کی قیادت کا حق ادا کر دیا۔ باجوہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہم سکے کے دو رخ ہیں، ایک رخ آپ ہیں اور دوسرا رخ ہم ہیں۔ جتنے بھی پینشنرز ہیں یہ بھی اسی طرح یونین سازیوں میں مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں، ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ٹاؤن میں پینشنرز موجود ہیں، لیکن ہم نے آل پاکستان پینشنر ایسوسیشن قائم کی تاکہ ہم 10 فروری کے ملازمین کے احتجاج کے بعد اپنا احتجاج کریں۔ 31 مئی کو ہم وہ احتجاج نہیں کر سکے جو 10 فروری کو ہوا تھا۔ پھر میں نے بشیر کو، باجوہ، ملک سعید، شیام باج نے اور نسیم نے مل کر ایک پلان بنایا کہ آئے ہم مل کر ایک اتحاد کرتے، ہم آپ کی جنگ لڑیں گے۔ پینشنر کی جنگ رحمان علی باجوہ لڑ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، اور ہماری جو ہے گرینڈ نائن امپلائی اینڈ پینشنر ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہے وہ ملک سعید عوام ہے۔ میں آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے لیکن کچھ باتیں کروں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم پے اینڈ پینشن کمیشن میں گئے اور وہاں ہم نے اپنی گزارشات پیش کی، گیٹ 1 سے لے کر 16 تک کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زیادہ چاہیے۔ ان کی پینشنر کی ڈسپیرٹی بہت بڑھ چکی ہے، وہ جو 20 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں وہ 10 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں بہت فرق پڑ رہا ہے۔ اس کی ڈسپیرٹی دور کریں۔ مجھے نہیں پتا کہ پے اینڈ پینشن کمیشن نے کیا اپنے گزارشات لکھی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے ان کے بارے میں جو ان کی بیک بون ہے۔ پھر میں ایک اور سب سے اہم بات بتاؤں آپ کو، آپ لوگ گروپ لائف انشورنس جمع کراتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سب سے بہترین یہ کیا کہ ہم لوگ جب ریٹائر ہوئے تھے، اگر ہم 30 جون کے بعد ریٹائر ہوئے تو وہ سال ہم گروپ لائف انشورنس کے لیے کور ہوتے تھے، اور اگر ہم 30 جون سے پہلے ریٹائر ہوئے تو ہم کور نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے بیوی بچوں کو گروپ لائف انشورنس سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، 5 سال تک یہ سارے ملازمین کور ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا اسکیم دریافت ہوا، 2014 سے لے کر اور 2018 تک اربوں روپے جو ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کو نہیں دیے گئے۔ سندھ کے 5000 ملازمین کے اربوں روپے جنرل اکاؤنٹ فنڈ میں چیف سیکرٹری کے پڑے ہوئے تھے۔ وہاں سے لوگ اٹھے، ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ تو ایک انہوں نے اپلیکیشن لکھی اور اسٹیٹ لائف کو لکھی۔ انہوں نے کہا جی میرے 21 لاکھ روپے مجھے دیے جائیں سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں۔ جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے ابھی کہا کہ کئی وفاقی ملازموں کو ابھی تک کے نہیں ملا، کیونکہ کہتے ہیں جو روئے گا ماں اسی کو ہی دودھ پلائے گی۔ جتنے ملازمین آئے ان کی تنخواہوں ڈسپیرٹی میں اضافہ ہوا، باقیوں کا بھی ہو جائے گا۔ جس طرح بالکل آپ زندہ ہیں، پچھلی پینشن دی ہے آپ نے، آپ کی ریسٹوریشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ درخواست نہیں دیں گے۔ ریسٹوریشن کے لیے درخواست دیں گے تو آپ کی ریسٹوریشن ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ قانون ہے۔ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہوتا تھا، اب صرف آپ نے بتانا ہے کہ جی میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ بالکل اسی طرح میں نے گروپ لائف انشورنس والوں کو بتایا کہ جی جب تک کہ آپ حکومت کو نہیں بتائیں گے آپ زندہ ہیں، ہم آپ کے لیے کیس نہیں لڑ سکتے۔ یہ اٹارنی جنرل نے بتایا تھا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے،
کہ میرے صاحب آپ ان سب کو لیں اور فیڈرل میں جائیں، فیڈرل ملازمین کا کیس لگے، سندھ کا مت کریں۔ فیڈرل ملازمین کا فنانس جو ہمارا ہے وہ اگر اس نے قانون بنا دیا کہ جی جتنے پیسے آپ کے پاس اسٹیٹ لائف کی جمع ہے سیکٹری کے فنڈ میں یا اس فنڈ میں جس کو ہم کہتے ہیں ملازمین کا بہبود فنڈ یا ہمدرد فنڈ کہتے ہیں اس کو، ویلفیئر فنڈ، اس سے ان کو رسپائٹ دے۔ میں نے ایک آن لائن اپلیکیشن لانچ کر دیا اور میرے پاس الحمدللہ سے 3,500 لوگوں نے اپلیکیشن دے دیے۔ جو مجھے ہارڈ کاپی پہ آئی ہیں وہ 1,500 سے 1,700 کے درمیان ہیں، جن کو میں آن لائن میں ڈال رہا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کل آپ لوگوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، آپ بھی گڈ لائف انشورنس دے رہے ہیں، آپ کا بھی ہر سال ایگریمنٹ ہوگا، لیکن اگر سندھ کے 5,000 ملازمین میں سے صرف ہر سال 500 افراد فوت ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ لائف کے پاس کتنا پیسہ جمع ہوتا ہے۔ 2014 سے 2018 تک ان کو پیسہ نہ دینے کی وجہ سے اربوں روپے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے میں نے منگوا لیا ہے اور میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں۔ میری باجوہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ فرحان طویل کے جو دوست ہیں ان سے کہیں کہ جی وہ اس کیس کو سنیں جو میں ان کو پریزنٹ کروں گا۔ جہاں تک کہ پینشنر کا تعلق ہے تو پینشن بڑھ رہی ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم فیڈرل ملازم ہیں فوج کے، میں بھی فوج سے ریٹائر ہوں، جو ہی ادھر فیڈرل کی بڑھتی ہے ہماری ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ باقی جو سویلین ہیں مجھے ان کی فکر ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کے جو 10 سال پہلے ریٹائر ہوئے اور جو 20 سال پہلے ریٹائر ہوئے ان کو اتنی پینشن بڑھائی جائے کہ وہ اس موجودہ جو مانیٹری ڈسپیرٹی ہے، جو مہنگائی ہو گئی ہے، اس میں وہ گزارا کر سکیں۔ ہمارے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ملازمین کی گود میں جا بیٹھے ہیں، آپ اپنی الگ تنظیم بنائیں۔ میں نے کہا جی پہلے میں ان کے ساتھ تھا، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، ہم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ ہماری جنگ لڑیں گے، اصل میں یہ اپنی جنگ لڑیں۔ ابھی جو ہے مراج صاحب ریٹائر ہوئے وہ ہوئے ہیں 1 جون سے پہلے۔ ہمارے جو ہے جو صدر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے ٹیم کے ساتھ منگی صاحب اور دوسروں کے ساتھ مل کر فرحان طویل میں درخواست دی ہے کہ 1 جون سے یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں 1 جولائی کے بعد 1 جون سے کریں، کیونکہ 1994 میں ایسا ہی کیس ہوا تھا، لہذا اس عدالت بھی کہتی ہے کہ جی آپ مجھے کیس بتائیں کہ کیا کوئی ایسا کیس ہوا ہے ویلفیئر کا۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی فلاں ہوا، دکھائیں، PLD آتی ہے اور عدالت فیصلہ دیتی ہے۔ ابھی ایک بھائی نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے ڈاک تھا اور جو ہے ڈیلی ویجز تھا، ان کا بھی 15% اور 20% یا 25% ڈاک ہے، ان کی بھی ڈسپیچ کی کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمیں لیٹر بھجواؤ تاکہ ہم دوسری جگہ بھجواؤ، یہ ریلوے والے بیٹھیں یہ اپنے کو بجائیں اور سارے جو ہے آپ بھیجیں پینشن کو۔ تمام جو ادارے ہیں جو ہمارے ان سب میں ہی لیٹر جائے، کیونکہ ان کے پاس بھی ڈاک کے لوگ کام کر رہے ہیں نا، ان کے پاس بھی ڈیلی ویجز کے لوگ کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک سب سے اہم بات، ہم چلاتے اسلامی ریاست ہے، جو ہماری غیر اسلامی ریاست ہے وہ 60 سال سے اوپر والوں کو پینشن دیتی ہے، تو ہمیں وظیفہ کیوں نہیں ملتا؟ کیا آپ لوگ جو ہے ٹیکس نہیں دے رہے؟ کیا جتنے بھی پاکستان کے ملازم ہیں نان ملازم ہیں وہ گورنمنٹ کو جبری ٹیکس دے رہے ہیں، جو انڈائریکٹ دے رہے ہیں پیٹرول میں اور دیگر چیزوں میں دے رہے ہیں نا؟ تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم جس طرح EOPY والوں کا انہوں نے پینشن کی ہے ان 60 سال سے اوپر والے پورے پاکستان میں کریں، کیونکہ وہ پوری عمر ٹیکس دیتے رہے ہیں، کیا وہ جبرن دیتے رہے؟ اگر ان کی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے تو پھر ان سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ یہ جو پیٹرول پہ ٹیکس ہے، بجلی پہ ٹیکس ہے، دوسروں پہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے۔ اگر حکومت دے رہی ہے تو حکومت کو ان کو ریٹرن بھی کرنا چاہیے وظیفے کی صورت میں۔ لیڈر ہے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے پچھلے سال 22 کو کہا کہ یہ پینشن ہمارا حق ہے، کیونکہ 30% 35% گورنمنٹ ہمیں کمیونیکیشن دیتی ہے اور باقی 100% کی 65% ہے اس طرح پینشن دیتی ہے۔ میں اپنے پینشن ڈپارٹمنٹ میں گیا، ان کو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب غلط جانی ہے، گورنمنٹ آپ پر احسان کر رہی ہے۔ جو کب سے چلا آ رہا ہے؟ جب سے پینشن شروع ہوئی ہے، ہر گورنمنٹ اپنے ملازموں کو پینشن دیتی ہے۔ باجوہ صاحب سے میں نے پوچھا کہنے کو پینشن بند کرنے کا سوچ رہے، تو پھر پاکستان کی جنگ فوجی نہیں لڑیں گے، آپ کرائے کے فوجی منگا لینا، کیونکہ فوجی رہتا ہی پینشن پہ ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی ملک کی حفاظت اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی امان میں جائے
کسی شہادت میں، کسی ایکسیڈنٹ میں، تو اس کی فیملی کا خیال رکھے. بالکل ایسے کہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو کیا ہوگا، میرے ماں باپ کو کیا ہوگا، تو ان کے لیے سب آپ کر رہے ہیں نا. تو تمام کے لیے وہی ہے. تو آخر میں شارٹ آپ لوگوں سے ایجنڈا یہ ہے کہ باجوہ صاحب پیچھے سے امام کے آپ جہاں جائیں گے میرے جو پینشنر دستیاب ہیں وہ لازمی آپ کے ساتھ آئیں گے، اور ہم آتے رہیں گے، آپ کو معلوم ہے. اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم باجوہ صاحب کی سربراہی میں نے کہا پیچھے سے امام کے جب میں نے انہیں امام تسلیم کر لیا تو میرے سارے پینشنر بھی اسی امام کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باجوہ کو کامیاب کرے. ان کی کامیابی جو ہم سب کی کامیابی ہے. الحمد للہ رب العالمین.